مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا ہے، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا بت بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ یہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو بت بول اٹھا اور کہا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے، ان کا ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ وعظ سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور پر رہتا ہوں۔ میرا نام موہین بن البر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا ہوں تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے بعد اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ مکہ معظمہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت گدے ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور ایک باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبہ کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30 मुजाहिदीन के साथ वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 25 रमज़ानुल मुबारक को इस मअबद में दाखिल हुए और सामने चबूतरे पर रखा उज़्ज़ा का बुत एक ही वार में ज़मीन बोस कर दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ख़बर दी कि उज़्ज़ा को खाक में मिल आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खालिद, तुम उज़्ज़ा तक नहीं पहुँच सकते, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ो। दरअसल मुशरिकीन ने ताकत की देवी की हिफाजत के लिए 2 बुत बना रखे थे, एक असली और दूसरा नकली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर फ़ौरन वापस पलट आए। आपको वापस आते देखकर मोहब्बत का बरूत दासियों समेत भाग गया। जाते जाते वो उज़्ज़ा के